بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو شوال 92 ہجری کو مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو مارکہ حق و باطل ہوا، اگرچہ وہ سارا دن لڑتے رہے مگر فتح کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ رات نے انہیں ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے روز وہ پھر بڑے جوش و خروش سے میدان جنگ میں نکلے اور ہر فریق دوسرے فریق کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑے شد و مت سے حملہ آور ہوا۔ سپاہیوں کے نعروں اور مجروحین کی چیخ و پکار نے ایک شور حشر بپا کر دیا۔ کل کی طرح ہی لڑائی ہوتی رہی، سرفروش لڑتے رہے اور کٹ کٹ کر گرتے رہے۔ مردوں کے ڈھیر لگ گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن جنگ کا فیصلہ آج بھی نہ ہوا اور آفتاب غروب ہو جانے سے آج بھی جنگ بند کرنی پڑی۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی پھر میدان کارزار گرم ہو گیا، پھر تلواریں چلنے لگیں، پھر خون کی بارش ہونے لگی۔ بہادر داد جمع مردی دینے لگ گئے۔ آج بھی سارا دن لڑائی ہوتی رہی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ پھر شام ہوئی، پھر دونوں لشکر جدا ہوئے۔ 5 شوال 92 ہجری کو جب آفتاب طلوع ہوا تو عیسائی پورے جوش و خروش سے میدان میں نکلے اور صفیں قائم کر کے کھڑے ہو گئے۔ روڈرک اپنی مخصوص بگھی میں سوار ہو کر لشکر کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، عیسائیو، یہ کیا دون ہمتی ہے؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے اور دشمن تم سے 8واں حصہ ہیں۔ تعجب ہے کہ 3 روز سے جنگ ہو رہی ہے اور تم اپنے دشمنوں کو پامال نہیں کر سکے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج ان خونخوار انسانوں کو کچل ڈالو۔ عیسائی جوش و غیرت میں آ کر مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ ان کے لشکر میں طبل جنگ بجا اور ان کی لمبی لمبی صفوں کو حرکت ہوئی۔ مسلمان بھی صبح کو نماز فجر پڑھتے ہی مسلح ہو کر میدان جنگ میں صف آرا ہو گئے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے گھوڑا دوڑایا اور کہا، مسلمانوں، 3 روز تک تم نے دشمنوں کا خوب مقابلہ کیا، لیکن اگر تم اسی طرح لڑتے رہے تو اللہ جانتا ہے کتنے دنوں میں جنگ کا خاتمہ ہو۔ لڑائی کا یہ طریقہ ہماری روایات کو بٹا لگاتا ہے۔ تمہارے بزرگوں نے کبھی ان کافروں کی کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھی۔ انہوں نے ہر موقع پر انہیں شکست دی۔ آج ان کا تم سے مقابلہ ہے، تم بھی انہیں شکست دو۔ یاد رکھو، عیسائی موت سے ڈرتے ہیں اور اس لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا بلکہ وہ شہادت کے ذریعے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس لیے اللہ اسے فتح دیتا ہے۔ تم خدا پرست ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ تمہاری ذرا سی جرت و ہمت تم کو کامیاب کر دے گی۔ اللہ سے فتح کی دعا مانگو، پرجوش حملہ کرو، انشاءاللہ العزیز فتح یاب ہوگے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے وقفے وقفے سے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کے بعد تمام مجاہدین اسلام نے مل کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہایت پرزور طریقے سے لگایا۔ اس نعرے سے زمین لرز گئی، فضا تھرانے لگی اور عیسائی کانپ کر رہ گئے۔ نعرہ لگاتے ہی مسلمانوں نے بڑھنا شروع کر دیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے زوردار ٹکراؤ ہوا۔ آج فریقین بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ دونوں نے ٹکراتی تلواریں کھینچ لی اور ایک دوسرے پر برس پڑے۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں جلد جلد اٹھنے لگیں، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر اچھلنے لگے، بے دھڑ سر گر گر کر تڑپنے لگے، خون کے فوارے ابلنے لگے۔ ایک فریق دوسرے پر ٹوٹا پڑتا تھا، صفیں درہم برہم ہو گئیں، پیدل سوار گھس گئے اور نہایت خون آشام جنگ ہو رہی تھی۔ جہاں سے اور جہاں تک نظر جاتی تھی خون آلود تلواریں اٹھتی اور سر اچھلتے نظر آتے تھے۔ عیسائی غل مچا رہے تھے، فوجی باجے بجا رہے تھے۔ ان کی مختلف آوازوں سے ایسے شور و شغب بپا تھا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ اس وقت ہر شخص خونخوار بھیڑیے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا اور مد مقابل کو چیر پھاڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوں جوں آفتاب بلند ہوتا جا رہا تھا، جنگ کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ جس طرح عیسائی مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح مسلمان انہیں واصل جہنم کرنے کے فکر میں تھے۔ عیسائی سوار تھے، مسلمان پیدل۔ بہت کم لوگوں کے پاس گھوڑے تھے۔ عیسائی جملہ ہتھیاروں سے مسلح تھے اور مسلمانوں کے پاس 1 2 ہتھیار تھے۔ عیسائی زرہ پوش تھے اور مسلمان سادہ کپڑوں میں تھے، مگر اس ظاہری بے سر و سامانی میں بھی وہ نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ جس طرف حملہ کرتے تھے صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ ان کی تلواریں ڈھالوں کو پھاڑ کر سروں کو کاٹ رہی تھیں۔ انہوں نے عیسائیوں کی 15-20 صفوں کو الٹ کر ان میں رخنے ڈال دیے تھے اور اب تک ہزاروں عیسائیوں کو مار ڈالا۔ جناب مغیث الرومی دائیں دستے میں تھے اور وہ نہایت طیش میں آ کر حملے کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور جس طرف جھپٹ کر حملے کرتے، مردوں پر مردے ڈالتے چلے جاتے تھے۔ جس جوش و خروش سے وہ لڑ رہے تھے، اسی جوش و خروش سے ان کا دستہ بھی لڑ رہا تھا
اور ان کے دستوں نے بے شمار عیسائیوں کو موت کی گود میں پہنچا دیا۔ بائیں دستے میں جناب طاہر تھے۔ وہ نوجوان مجاہد تھے۔ نوجوانوں میں جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے حملے کر رہے تھے اور ہر حملے میں 2-4 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح عیسائیوں کو جلد از جلد شکست دے دیں۔ ان کا دستہ بھی یہی چاہتا تھا اور اس لیے وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ جتنی کوششیں عیسائی مسلمانوں کو شہید کرنے کی کرتے تھے، بیچارے خود ہی قتل ہو کر گر پڑتے تھے، لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جتنے قتل ہوتے تھے اس سے زیادہ پچھلی صفوں سے آگے بڑھاتے تھے اور پھر تازہ دم آ کر لڑنے لگتے۔ لڑائی نہایت زور و شور سے جاری تھی۔ بہادر زندگی سے بے نیاز ہو کر لڑ رہے تھے اور قتل ہو رہے تھے۔ مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، اکثر گھوڑوں کے سموں سے کچلے جا رہے تھے، بعض تلواروں سے قتل ہو رہے تھے، مگر کوئی مسلمان بھی اس وقت تک نہ مرتا تھا جب تک کہ وہ 20-22 عیسائیوں کو نہ مار ڈالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان شہید ہوتے معلوم ہی نہ ہو رہے تھے اور عیسائی قدم قدم پر مرتے ہوئے واضح نظر آ رہے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ لشکر کے قلب میں تھے اور وہ ایک ہاتھ میں علم لیے ایک ہاتھ میں تلوار سونتے جس سوار پر جھپٹتے تھے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ جس شان سے جنگ کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تمنا ہے کہ سارے کافروں ظالموں کو جلدی جلدی خود ہی جہنم واصل کر ڈالیں۔ وہ نہایت تیزی اور بڑی پھرتی سے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے اور دشمنوں کو مار رہے تھے۔ ان کے سپاہی بھی اسی شان سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے 50-50 آدمیوں کے گروہ بنا لیے تھے اور ہر گروہ شہادت کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے دوپہر تک 500 گھوڑے پکڑ لیے تھے اور اسی طرح 500 پیدل اب سوار بن گئے تھے۔ ان میں تقریباً 100 سوار حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے تھے اور جس طرف جھکتے تھے پرے کے پرے صاف کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان کا ہر قدم روڈرک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ صفوں پر صفیں الٹتے ہوئے اس کے قریب ہوتے جاتے تھے۔ روڈرک بگھی میں بیٹھا تھا اور زربفت کے سائبان کے نیچے آرام اور اطمینان سے نیم دراز ہو کر لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں عیسائی قتل ہو کر گرتے تھے اسے افسوس ہوتا جاتا تھا۔ اسے رہ رہ کر عیسائیوں کی دونوں ہمتی اور مسلمانوں کی دلیری پر غصہ آ رہا تھا۔ دفعتاً اس نے قریب ہی شور و غل سنا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ اسے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی 100 اسلامی شیر عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اور اس کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا طلب کیا۔ بگھی کے پیچھے ہی اس کا زین کسا ہوا گھوڑا موجود تھا۔ گھوڑے کے آتے ہی روڈرک بگھی سے نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے تلوار میان سے کھینچ لی، مگر جو ہی اس نے تلوار کھینچ کر اٹھائی اسی وقت اس کا دل ڈوب گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے اندھیرے چھانے لگے۔ اس کا دل کانپ گیا اور وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب اس کی نظر سامنے پڑی تو اسے حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا بند بند لرزنے لگا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ظالم بدکار بادشاہ، ہمت اور جرأت سے مقابلے پر آ۔ روڈرک نے اپنے رسالے کی طرف دیکھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن وہ اسے لڑتے دیکھ کر اور پریشان ہو گیا۔ ادھر حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار بلند کی۔ روڈرک کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تلوار اس کے سر پر پڑی اور وہ زخمی ہو گیا اور ایک خوفناک چیخ مار کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رسالے پر نہایت جوش سے حملہ کر دیا۔ عیسائی اس حملے کی تاب نہ لا کر پسپا ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑھ کر دوسرا حملہ کیا اور عیسائیوں کو کیڑے ککڑی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کے ہزاروں آدمی جہنم واصل کر ڈالے۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور وہ ہر محاذ سے شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا اور دور تک انہیں مارتے چلے گئے۔ عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھاگتے یہ بھی نہ دیکھا کہ کس قدر مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ کر کے اپنی جانیں بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں میدان جنگ میں ایک بھی عیسائی باقی نہ رہا۔ سب یا تو بھاگ گئے یا مارے گئے۔ اس مارکے میں عیسائی اس قدر قتل ہوئے کہ انہیں شمار ہی نہ کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ایک طویل عرصے تک تمام میدان میں ان کی لاشوں کے ڈھانچے پڑے رہے، جبکہ مسلمان فقط 200 کے قریب شہید ہوئے۔ اندلس میں داخل ہو کر مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح حاصل ہوئی جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور عیسائیوں پر ان کی دھات بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی نبی آخر الزمان حضور جانان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشگوئی حق ثابت ہوئی جو اندلس میں داخل ہوتے وقت حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی تھی۔ یہ وہ خونریز جنگ تھی جس پر آج تک عیسائی ماتم کرتے ہیں اور اسلامی دنیا ناز کرتی ہے۔ قلعہ ملاگا، جس چھوٹے سے دریا کے کنارے پر ٹڈی دل عیسائیوں کی مٹھی بھر
مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی اس کا نام وادی بیکا تھا، یا مسلمانوں نے اس کا یہ نام رکھ دیا تھا۔ یہ چھوٹا سا دریا وادی بست کے متصل بہتا تھا۔ مسلمانوں کو اس کے کنارے پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور وہ پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ سامنے ہی مشہور اور بڑا دریا وادی الکبیر تھا۔ تمام لشکر نے اس دریا کو عبور کیا اور یہاں سے اسلامی لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک جناب مغیث الرومی کی سرکردگی میں قرطبہ کی طرف روانہ ہوا، دوسرا حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحتی میں طلحہ کی طرف بڑھا، اور تیسرا جناب زید کے ساتھ ملاگا کی سمت روانہ ہوا۔ اب برسات کے ایام شروع ہو گئے تھے، بارشیں ہونے لگی تھیں اور ندی نالے چڑھنے لگے تھے۔ اس سے اسلامی لشکر کی پیش قدمی میں دشواریاں اور رکاوٹیں حائل ہو گئی تھیں، لیکن مجاہدین اسلام کچھ ایسے جوش سے بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان دقتوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا، اور وہ ندیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے رہے۔ جن عیسائیوں کو دریائے وادی بیکا کے کنارے پر شکست ہوئی تھی، ان میں سے کچھ وہاں سے بھاگ کر قرطبہ چلے گئے تھے، کچھ طلحہ اور بہت سے ملاگا، الورا اور اسٹیجا کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ یہ ہزیمت خوردہ جس طرف سے گزرے اپنی شکست اور اسلام کی فتح بیان کرتے چلے گئے۔ جناب زید اپنے دستے کے ساتھ ملاگا کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ صرف 2000 مجاہدین اسلام تھے۔ چونکہ وادی بیکا کے کنارے پر انہیں مال غنیمت میں ہزاروں خیمے مل گئے تھے، اس لیے سب خیموں میں رہتے تھے اور اس طرح وہ بارش سے امن میں تھے۔ مگر جس طرف سے بھی ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیہات اور قصبات کو خالی اور غیر آباد پایا۔ وہاں کے باشندے اپنا سب کچھ لے کر ملاگا چلے گئے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ عیسائیوں کا اس طرح ایک جگہ جمع ہونا انہیں مشکلات میں مبتلا کر دے گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسائی مجتمع ہوں، مگر یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکیں۔ جب جناب زید ملاگا پہنچے تو انہوں نے اسے ایک مضبوط اور اونچا قلعہ پایا اور قلعے کی تمام فصیل عیسائیوں سے بھری ہوئی دیکھی۔ وہ سمجھ گئے کہ جس طرف سے وہ آئے ہیں وہاں کے تمام عیسائی آ کر جمع ہو گئے ہیں، اور وہ فصیل کو درست کر کے لڑائی کے تمام سامان مہیا کر کے ہر طرح تیار بیٹھے تھے۔ اس وقت قلعے کے اندر 15-16 ہزار فوج تھی، مسلمان صرف 2000 ہی تھے۔ پہلے عیسائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے محض 2000 مسلمانوں کو دیکھا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ان کا مقابلہ کھلے میدان میں کریں۔ جناب زید نے قلعے سے 3 میل کے فاصلے پر اپنا خیمہ لگوایا۔ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اندلس کے عیسائیوں کی زبان سے پوری طرح آشنا ہو، تاکہ وہ انہیں پیغام صلح و ایمان دیں۔ مگر ان کے تمام لشکر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا، لہٰذا مجبوراً دوسرے روز وہ خود ہی کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر قلعے کے نزدیک گئے۔ قلعے والوں نے پہلے سوچا کہ پتھروں اور تیروں سے ان کا استقبال کریں، پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ ان کی بات سن لی جائے۔ چونکہ مسلمان چند ہی آدمی تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ شاید قاصد ہیں اور کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمان قلعے سے کچھ فاصلے پر جا کر رکے۔ جناب زید کے ہاتھ میں اسلامی پرچم تھا اور اس کا پھریرا بڑے روب و دبدبے کے ساتھ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ جناب زید نے بلند آواز سے کہا، عیسائیوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عام عیسائیوں نے کچھ نہ سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عربی سے بالکل ناواقف تھے، لیکن قلعے کے اندر کچھ یہودی تھے جو عربی خوب جانتے تھے۔ وہ جلدی سے ایک یہودی کو پکڑ لائے اور یہودی نے برج پر آ کر جھانکا۔ وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی لمبی اور سفید تھی۔ یہودی عرب میں بھی آباد تھے اور شام اور افریقہ میں بھی۔ یہ قوم شروع ہی سے تجارت کرتی تھی اور تجارت کی بدولت اچھی خاصی مالدار ہے، اس لیے مسلمان انہیں ان کے لباس سے پہچان لیتے تھے۔ یہودی نے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب زید نے اس سے دریافت کیا، تم یہودی ہو؟ یہودی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میں بدقسمت یہودی ہی ہوں۔ جناب زید، تم جانتے ہو کہ عیسائی تمہیں کس قدر حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں؟ یہودی، خوب جانتا ہوں۔ جناب زید، تم بتا سکتے ہو کہ قلعے کے اندر کتنے عیسائی ہیں؟ یہودی نے کہا، لڑنے والے صرف 15,000 ہیں، اور ان کے علاوہ عام عیسائی بھی اتنے ہی ہیں۔ اگرچہ وہ تمہیں تھوڑا دیکھ کر شیر ہو گئے ہیں، تاہم ان کے دلوں پر تمہاری بہت ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ جناب زید نے کہا، ان سے کہو اگر یہ صلح کر لیں تو اچھا ہے۔ یہودی خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ مسلمان سمجھ گئے کہ وہ عیسائیوں سے گفتگو کرنے گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر جھانکا اور بولا، عیسائی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کن شرائط پر؟ زید، اسلام کے قبول کرنے پر یا محض ادائے جزیہ پر؟ یہودی نے کہا، عیسائی اس بات پر آمادہ نہیں ہیں۔ جناب زید، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہودی، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ جناب زید، تم اپنے لیے امان حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہودی، بدکار روڈرک نے میری بیٹی راحیل کو زبردستی پکڑوا لیا ہے۔ جناب زید، اور شاید وہ لڑکی طلحہ میں ہے۔ یہودی، میں وہاں گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ جناب زید، پھر کہاں گئی ہے؟ یہودی، خدا کو ہی خبر ہے، صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ جناب زید،
کہیں روڈرک نے اسے مروا تو نہیں دیا؟ یہودی: میں نے اس کے متعلق بھی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ غائب ہے۔ میں یہ سوچ کر یہاں چلا آیا کہ شاید وہ یہاں ہو، لیکن وہ یہاں بھی نہیں آئی۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تمہارے ذریعے مل جائے گی۔ جناب زید: ہم اس کی تلاش میں پوری کوشش سے کام لیں گے۔ یہودی: فتح کے وقت یہودیوں کا نہ بھولیے گا، یہ قوم نہایت ہی مظلوم ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع سے خطرناک جنگ چلی آ رہی تھی، یہاں تک صلیبیوں نے یہودیوں کو زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی۔ انکار کرنے والے کو ذبح کر دیا گیا اور ہر جگہ ڈھونڈ کر قتل کیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آج یہ متحد کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک اور حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک میں ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ہاں آپس میں جمع ہو کر پوری امت مسلمہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی نظر دوڑائیں تو صرف ایک قوم، فقط مسلمان ہی ظلم کی چکی میں پستے اور جبر کی تلوار سے کٹتے نظر آئیں گے۔ آخر کب تک امت مسلمہ خواب غفلت میں رہے گی، غیروں کی محتاج اور محکوم رہے گی؟ غیرت مند کے لیے سوچنا اور اپنا راستہ اختیار کرنے کا وقت ہے۔ اٹھو اور اسلام کا پرچم بلند کرو تاکہ قبلہ اول یہود سے آزاد ہو، کشمیر ہنود سے آزاد ہوں، چین کے مظلوم مسلمان بدھ مت سے آزاد ہوں، عراق، ایران، لیبیا، یمن، اردن، فلسطین، ہند کے مظلوم مسلمان المختصر پوری امت مسلمہ سکھ کا سانس لے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری امت مسلمہ کو اتحاد و جہاد کی طاقت عطا فرمائے اور با ایمان غیرت مند حکمران دے، آمین ثم آمین۔ جناب زید واپس لوٹ آئے اور انہوں نے اپنے لشکر کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا۔ ابھی مسلمان اچھی طرح مسلح بھی نہ ہوئے تھے کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی لشکر ایک عظیم سیلاب کی مانند میدان کی جانب بڑھنے لگے۔